اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کا آخری رکوع ہے۔ شروع سورت میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آپ پر ہم تفصیل سے سنائیں گے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، حقائق کی بنیاد پر موسیٰ اور فرعون کا قصہ آپ پر ہم تلاوت کریں گے۔ اور شروع صورت میں یہ حقیقت بھی واضح کی گئی تھی کہ اس قصے کا پس منظر یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا ہوا تھا، فساد مچاتا تھا، انسانوں میں طبقات بنا رکھے تھے، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس فساد کے خاتمے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل جو غلام ہو چکے تھے انہیں آزادی دلوائی۔ اسی تناظر میں مکہ مکرمہ کے اندر آج یہ تجلی نازل ہوئی ہے قرآن حکیم کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے اسی طرح کا فساد ختم کرنے اور ظلم و تکبر کا نظام ختم کرنے، شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو شروع صورت میں موسیٰ اور فرعون کے قصے کا ذکر ہے، اور سورت کے اختتام پر یہاں قرآن حکیم کی فرضیت کے مقاصد اور نتائج وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ حقیقت واضح کی کہ مستقبل صرف انہی لوگوں کا ہے کہ جو ظلم و تکبر اور فساد انسانی معاشرے میں قائم نہیں کرتے اور متقی بن کر عدل و انصاف قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی انہی کا مستقبل ہے اور موت کے بعد آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ اصولی بات ارشاد فرمائی کہ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، مستقبل کے جو ترقی یافتہ دنیا میں کامیابی کا نظام ہے یا جنت میں، نجعلها للذین لا یریدون علوا، ہم نے یہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، سیاسی آمریت اور ظلم قائم نہیں کرتے، اور ولا فسادا، اور نہ معاشی حوالے سے فساد پیدا کرتے۔ انسانی معاشرے کی دو بڑی بنیادی شناخت، ایک اس کی سیاسی شیرازہ بندی اور دوسرا اس کا معاشی نظام۔
سیاسی نظام ایک طبقے کی بالادستی اور آمریت پر ہو تو یہ علو فی الارض کہلاتا ہے، اور معاشی نظام طبقاتی ہو، کچھ لوگوں کو دے اور کچھ لوگوں کو نہ دے، ایسا معاشی نظام فاسد نظام کہلاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جن میں یہ دو خرابیاں پائی جاتی ہیں، مستقبل کی کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، وہ ایک عارضی چکا چوند ہو سکتی ہے، اور جس کی بڑی واضح مثال پیچھے قارون کی صورت میں بھی بیان کی پچھلے رکوع میں، کہ اس نے اپنی ہی قوم کے خلاف سرکشی کی ہوئی تھی، فبغى علیہم، لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، فساد مچاتا تھا، تکبر اور اطراحت تھی، تو اللہ نے اسے بھی دھسا دیا۔ ایسے ہی فرعون کا پیچھے معاملہ ہے۔ تو پوری سورت کے مضامین کا خلاصہ آخر میں بیان کر دیا کہ جو لوگ زمین میں تکبر اور غرور اور فساد کا نظام بناتے ہیں، ان کے لیے آخرت نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں بھی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ مکے کی ریاست، یہ اسی طرح کا ظلم و تکبر کا نظام بنائے ہوئے، زمین میں سرکش ہے، فساد مچائے ہوئے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر قیصر و کسریٰ۔ تو اب ان کا اب انجام قریب ہے، والعاقبۃ للمتقین، نتائج صرف متقی لوگوں کے لیے ہوں، انجام صحیح ان لوگوں کا ہوگا جو تقویٰ کے اصول پر، قرآن حکیم کی تعلیمات کے اساس پر انقلابات برپا کریں گے۔ اگلی آیت میں مزید ایک اصولی بات بیان کر دی کہ من جاء بالحسنۃ، جو بھی انسانیت کی بھلائی کا کوئی بھی کام کرے گا، فرد کرے، قوم کرے، جماعت کرے، اجتماعیت کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے گا، اللہ کی پہچان اور اس کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت، من جاء بالحسنۃ، جو بھی حسنہ اچھا کام کرے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اس نے اگر یہاں ایثار کیا ہے، احسان کیا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی ہے، تو اس سے ڈبل بدلہ، اچھا بدلہ ملے گا، 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جس آدمی نے کسی انسان کے لیے برا چاہا، خرابی پیدا کی، ظلم کیا، زیادتی کی، تو فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، ان کو جتنا انہوں نے عمل کیا ہے اتنا ہی ان کا بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں۔ جتنی زیادتی کریں گے اتنا ہی کیا ہے، انہیں اس کی سزا ملے گی، کیونکہ عدل و انصاف کی حکمرانی ہے اللہ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جرم تھوڑا ہو اور سزا زیادہ ہو، یا جرم بڑا ہو اور سزا تھوڑی ہو، پورا پورا بدلہ، جس درجے کا ظلم ہوگا، جس طرح کا فساد ہوگا، اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اب اگلی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یا فیصلہ ہو چکا ہے ہجرت کا۔ اس پر فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، ہم نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے۔ یہ کس لیے فرض کیا ہے؟ اس کا حکم کیوں آپ کو لازمی طور پر دیا ہے؟ کہ اس کی تعلیم کے نتیجے میں لرادک الی معاد، آپ کو لوٹا لیا جائے گا اپنے اصل مرکز کی طرف واپس، یعنی فتح مکہ کی نوید بیان کی گئی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج اگر انہوں نے آپ کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر، تو قرآن فرض ہی اس لیے ہوا ہے کہ آپ دوبارہ غالب ہو کر، فاتح ہو کر مکہ میں آئیں۔
لرادک الی معاد، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھیرنے والا ہے واپس معاد کی طرف۔ حضرت شاہ صاحب نے مکہ مکرمہ میں غلبے کی بات کی ہے، کچھ لوگوں نے یہاں موت اور کسی نے حشر کا میدان، بہرحال تمام چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ قرآن جامع ہے، پہلے دنیا میں فتح مکہ ہوگا، اور جب مکہ فتح ہو گیا اور غلبہ مکمل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو موت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں آخرت کے میدان میں، حشر میں، پھر جنت کے اعلیٰ مقام میں، یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا سفر ہے۔ ہر مرحلے میں قرآن آپ کو اصل اعلیٰ مقام پر پہنچاتا رہے گا، اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ سے کہا کہ جو بھی قرآن حکیم کی تعلیم کو فرض سمجھ کر انقلابی جد و جہد اور کوشش جاری رکھیں گے، ان کو اسی طرح انقلابات کے ذریعے سے دوبارہ انسانیت کو تازہ کر دیا جائے گا، ترقی ہوگی، لوٹا دیا جائے گا، حکمرانی ملے گی، غلبہ نصیب ہوگا۔ تو جو بات پیچھے نرید ان نمنہ میں موسیٰ علیہ السلام کے احسان کے ضمن میں بیان کی تھی کہ ہم نے انہیں اس لیے بھیجا تاکہ کمزوروں کو طاقتور بنائیں، امام بنائیں، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، تو یہ قرآن بھی اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ کو دوبارہ لوٹا کر طاقتور بنا دیا جائے۔ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ربی اعلم، میرا رب زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون ہدایت پر عمل کر رہا ہے، کون ہدایت لے کر آیا ہے، اور ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے جو فرعون کی طرح تکبر و غرور، فساد فی الارض، اور لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ بیان کر رہا ہے۔ تو من ہوا فی ضلال مبین، اس امت کا فرعون ابو جہل، اور من جاء بالہدیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس قرآن کی برکت سے آپ کو دوبارہ غلبہ نصیب ہوگا۔ اب یہاں اگلی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری جماعت کو اس پروگرام پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وما کنت ترجو، آپ قطعی امید نہیں رکھتے تھے پہلے کہ ان یلقی الیک الکتاب، کہ آپ پر ایک کتاب نازل کی جائے گی، اس کی آپ کو قطعی امید نہیں تھی۔ نبوت ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی یقین نہیں تھا کہ کوئی کتاب بھی آئے گی، زیادہ سے زیادہ اچھا اعلیٰ پروگرام کوئی کسی شکل میں آ سکتا ہے، تو کتاب نازل ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے خاص، تیرے رب نے آپ پر خاص فضل کیا کہ قرآن جیسی یہ اعلیٰ ترین کتاب اور ایک مکمل پروگرام آپ پر نازل کیا۔ اللہ رحمۃ من ربک، تیرے رب کی خاص رحمت ہوئی کہ یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ چونکہ ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے وہ خوف زدگی اور وہ جا کر خدیجہ سے کہنا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر اور خوف۔ اگر ایک آدمی کسی چیز کی امید میں ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ چیز ملے تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی جی، وہ تو خوشی اور باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کتاب جو اعلیٰ ترین تجلی تھی جب وہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو آپ کو امید نہیں تھی، لیکن تیرے رب نے رحمت کی، اس کی رحمت اور شفقت کے نتیجے میں یہ اعلیٰ ترین کتاب آپ پر نازل ہوئی۔ اور جب یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اب آپ کے ذریعے سے اس دور کی انسانیت پر احسان کرنا چاہتا ہے،
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر احسان کیا تھا، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہیں ان پر ہم نے احسان کرنے کا ارادہ کیا تھا جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کے مقابلے۔ ایسے ہی یہاں بھی آپ کو تو امید نہیں تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی خاص رحمت سے آپ پر یہ کتاب نازل کی، لہٰذا اب یہ لازمی اور ضروری ہے کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اب آپ کافروں کے پشت پناہ مت بنا۔ آپ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ کہ جی مکہ میں ہے، میری برادری ہے، میری نسل ہے، بنی اسماعیل ہے، تو صلہ رحمی اور محبت اور شفقت کی وجہ سے کہیں آپ کے دل میں ان کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے، نہیں، فلا تکونن، ہرگز مت ہونا پشت پناہ کافروں کا، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف طور پر اعلان کر دیجئے کہ جو اس کتاب کو نہیں مانتا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، جو اس پروگرام کو مانے گا اس کی بات ہوگی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قوم کی اپنائیت کہیں آپ کو یہ مجبور نہ کرے کہ آپ اپنی قوم کی وجہ سے ہر کافر کی بھی پشت پناہی کرنے لگے، یا اس غم میں مبتلا رہے کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے۔ جی کوشش کریں کسی بھی طریقے سے ان کو ادھر لائیں۔ بس آپ کا کام پیغام ہے اور اس کے مطابق افراد کی تیاری ہے، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اب آپ اس کی طرف کسی قسم کی رو رعایت مت کریں۔ انقلابی جماعت اس کے بعد جب وہ انقلابی پروگرام پر ثابت قدمی سے آگے بڑھتی ہے تو پھر جو غیر انقلابی ہے، رجعت پسند ہے، ان کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے، چاہے وہ اپنے سگے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اگلی بات کہی، ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، جو اللہ کے احکامات اور آیات، جو انقلابی پروگرام آپ پر نازل ہو چکا ہے، اللہ کی ان آیات سے کوئی آدمی بھی آپ کو نہ روکے، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں کوئی آپ کی برادری کا، کوئی مکہ کا کوئی آدمی یہاں کا وہ آپ کو روک دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں۔ یہ نہ ہو کہ تجھ کو روک دیں اللہ کی آیات سے، اس کے بعد کہ اللہ نے نازل کی آپ کی طرف۔ ایسے موقع پہ ثابت قدمی کے ساتھ وادع الی ربک، صرف اور صرف اپنے رب کو پکاریے، آپ باقی سب کو چھوڑ دیں۔ اور ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکین میں سے بالکل نہ ہوں۔ نون ثقیلہ تاکید کا ہے، نہیں بھی تاکید کی ہے کہ بالکل ہرگز آپ مشرکوں میں سے مت ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ مشرکین میں سے ہوں گے، لیکن معمولی سا رجحان یا ادھر میلان کہ کہیں یہ ادھر دین کی طرف آنے کے لیے ان کا کوئی دل مطمئن کرنے کے لیے کوئی کوشش کی جائے، تو ایسی بھی کوئی کوشش نہیں کرنی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کر آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو کہا، مسلمان جماعت سے کہا کہ کوئی آدمی بھی ان مشرکوں کا ساتھی نہیں بنے گا، اور یہ تمہیں اللہ کے حکم اور اس کے قوانین پر عمل درآمد سے نہ روک سکیں، آپ ان کے پشت پناہ نہیں ہوں گے۔ جو واضح اور دو ٹوک پیغام ہے اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر ثابت قدمی لازمی اور ضروری ہے۔ مزید کہا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آپ مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ آپ کی وسادت سے پوری امت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مت پکاریے لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت کی نشاندہی کر دی
کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے۔ مفسرین کہتے ہیں ایک شائع الوجود ہے اور ایک مشیع الوجود۔ شے مصدر ہے، اور یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مشیع الوجود جس کو اللہ نے وجود بخشا ہے، پیدا کی گئی ہے، اور ایک ہے شائع الوجود، وجود کو پیدا کرنے والا، چاہنے والا، وہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ تو اس لیے کہا ہر شے، اور یہاں شے سے مراد مشیع الوجود ہے، مخلوق، ہر مخلوق تباہ و برباد ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جس جس کی جو مدت مقرر ہے اس مدت کے مطابق اس کو فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ استثناء کیا ہے تو استثناء شائع الوجود کا استثناء ہے، ورنہ مشیع الوجود میں سے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو باقی رہے گی۔ تو شے کی عموم میں دونوں چیزیں داخل تھیں، تو مشیع الوجود کو تو کہا جو چیز وجود میں آ چکی ہے، مخلوق ہے، وہ تو ہر حال میں ہلاک ہوگی، سوائے اس واحد ذات باری تعالیٰ کے جو شائع الوجود ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ اور کوئی نہیں۔ یہاں بڑی اہم ترین علمی اور فکری بحث ہے جو عقلاء اور انبیاء کے ہاں متفقہ ہے، اور امام شاہ ولی اللہ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صوفیاء نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے، کل شیء ہالک الا وجہ پر۔ محی الدین ابن عربی نے، شیخ اکبر نے اپنی کتابوں میں، پھر حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ یقین کامل رہنا چاہیے کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا پیغام ذات باری تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے، لہذا قیامت تک کے لیے جو فرض علیک القرآن، قرآن جو آپ پر فرض کیا ہے، یہ لرادک الی معاد، جب تک آخری منزل کسی انسان کی جہاں سے وہ چلا تھا، اس کی روح چلی تھی، وہاں تک نہ پہنچ جائے، قرآن اس وقت تک ساتھ رہے۔ یہ قرآن انسانوں کو واپس اپنے معاد کے آخری نقطے تک پہنچائے گا۔ اس لیے لہ الحکم، حکم صرف اور صرف اسی ذات باری تعالیٰ کا ہے، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم تمام لوٹائے جاؤ گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو واپس دوبارہ نہ لوٹایا جائے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون۔ اور آخری انجام صرف متقی لوگوں کا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے تعلق سے مخلوق خدا کے لیے اچھائی اور نیکی کا، بہتری کا نظام بناتے ہیں۔ تو اس طرح سورت کے اول اور آخر میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساسی امور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کی پیشن گوئی کے تناظر میں بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ